اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے، جیسا آپ کو پتہ ہے، احکام جمعہ۔ آپ نے پہلا ایپیسوڈ تو ہمارا دیکھا ہوگا اور دوسرا ایپیسوڈ بھی دیکھا ہوگا۔ اگر جن لوگوں نے پہلا اور دوسرا ایپیسوڈ نہیں دیکھا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک آلریڈی ہے، آپ وہاں پہ کلک کر کے آپ احکام جمعہ پہ ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 دیکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 نہیں دیکھا، آپ یہاں پہ اگر ایپیسوڈ 3 اگر آپ دیکھنے اگر آئیں تو کچھ باتیں ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو بہتر ہے یہ ہے کہ آپ پہلا ایپیسوڈ اور دوسرا ایپیسوڈ پہلے دیکھیں۔ احکامات کے بارے میں چند ہم لوگوں نے چند احکامات کو بیان کیا ہے، اس پہ ڈسکس کیا ہے ہم لوگوں نے، تو آپ جو ہے پہلا ایپیسوڈ اور دوسرا ایپیسوڈ ضرور دیکھیں، اس کے بعد تیسرا ایپیسوڈ کو آئیں۔ اگر تیسرا ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو مکمل معلومات کے لیے پہلا اور دوسرا ایپیسوڈ بہت ضروری دیکھنا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ ہمارا جو ہے موضوع تھا تو احکام جمعہ، اور احکام جمعہ میں آج ہم گفتگو کریں گے چند سوروں کے حوالے سے جو قرآن میں ہیں۔ تو ہم گزارش کریں گے مولانا حجت الاسلام والمسلمین اور امام جمعہ میسور مولانا محمد علی رضوی صاحب سے کہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ السلام علیکم مولانا، آج کا ہمارا موضوع کے بارے میں ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہمارا موضوع ہے احکام جمعہ، جی اور پھر اس میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نماز جمعہ میں کون سے سورے پڑھنا اہمیت دیا گیا ہے، اہمیت دیا گیا ہے، جی اس کے اوپر گفتگو کریں کہ مراجع نے نماز جمعہ کے اندر کون سے سوروں کو پڑھنے کی اہمیت دی ہے۔ جی البتہ علماء نے کہا ہے کہ کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ مثلاً پرفیکٹ کوئی سورہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کی جائے۔ جی لیکن اگر کوئی امام جمعہ پیش نماز اگر کوئی سورہ جمعہ نہیں پڑھتا ہے تو نماز جمعہ بالکل برگزار ہوگی، نماز جمعہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی بھی خلل یا ابطال نہیں ہے۔ جی یہ ناظرین محترم سمجھ لیں۔ جی ہاں، بہتر ہے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے اور سورہ منافقون کی۔ لہٰذا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ جمعہ کا مختصر خلاصہ ناظرین محترم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ مفہوم اور اس کا خلاصہ ذہن میں رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے۔ البتہ حقیر نے سورہ جمعہ کی کافی حد تک توضیح، تفسیر تو سوائے اہل بیت کی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، بے شک، جی کسی حد تک توضیح دی ہے ہم نے خطبات جمعہ میں، خطبات جمعہ۔ اور پھر میں اس کو مختصر کر کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ جمعہ کے اندر ہے کیا جو ہم سورہ جمعہ کو پڑھتے ہیں۔ جی دیکھیں، ایکچول یہ سورہ نازل ہوا ہے مدینے میں، اور اس کے اندر 11 آیتیں ہیں، جی اور یہ سورہ جو ہے مشتمل ہے، منحصر ہے 2 مین موضوعوں کے اوپر۔ جی پہلا ہے تعارف خداوند متعال، جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اور دوسرا موضوع ہے اہمیت نماز جمعہ۔ اہمیت نماز جمعہ، جی اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ نماز جمعہ میں اس سورے کی تلاوت کی جائے۔ جی اب توجہ کریں، طبق فرمائشات استاد محترم آیت اللہ مکارم شیرازی، جی یہ سورہ 2 بنیادی محور پر مشتمل ہے۔ پہلا توحید اور صفات الہی اور بعثت رسول اکرم اور قیامت۔ پہلا حصہ مشتمل ہے توحید، اللہ احد ہے، جی احد کا ثانی نہیں بنتا ہے، واحد کا بنتا ہے۔ اسی لیے ہم جب قل هو اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ قل هو اللہ احد، جی یعنی احد کے بعد اثنین نہیں ہے، جی یعنی اللہ بس ایک ہے۔ ایک ہے، جی تو پہلا توحید، کیونکہ مجھے توحید پہ ابھی گفتگو نہیں کرنا اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جی پھر صفات الہی، جی اور صفات الہی کے سلسلے میں اس میں باقاعدہ گفتگو ہوئی ہے، وَيُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ جی بہت اہم موضوع کے اوپر پہلی آیت تعارفاً توجہ دلا رہی ہے تمام انسانوں،
جی 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 میں نے اسی لیے مسلمان نہیں کہا، اس لیے قرآن آیا ہے انسانوں کے لیے، جی بے شک. قرآن کیا فرما رہا ہے کہ زمین کی ہر شے اس کی تسبیح و تحلیل میں لگی ہوئی ہے. بے شک. جی زمین، ما فی الارض، سماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جی. وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جی 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 بے شک. یہ صرف انسان کو ایک چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ چاہے کرے چاہے نہ کرے. جی یہ میں توضیح دے رہا ہوں، ورنہ سب باؤنڈ ہے تسبیح کرنے کے لیے. بے شک. جی یہ روایت ہے. یہ ہم انسانوں کو اللہ نے ایک چھوٹ دی ہے، آپ جب چاہیں نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اس کا ذکر کریں نہ کریں، آپ کے اس میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. لیکن زمین کی ہر شے مجبور ہے اس کی تسبیح. البتہ مجبور بمعنی اون نہیں، جی مجبور یعنی وہ اس کو کرنا ہی ہے. خوب، اس کے بعد کا حصہ جو ہے وہ بعثت رسول اکرم پر ہے. جی. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ دیکھیں یہاں وہ بتا رہے کہ یہ جو رسول بنائے گئے ہیں یہ انسانوں نے نہیں بنائے ہیں. هو الذی، وہی اسی نے بنائے ہیں، یعنی رب نے بنائے. جی جی جی. اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم نے تم جاہلوں میں سے رسول بنایا. جی 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 یہ جی. نعوذ باللہ، میں نے جاہل رسول نہیں بنایا، جاہلوں میں سے بنایا. میں سے بنایا. جی. اور اس کی پھر صفت بیان کی جاتی ہے. وہ رسول ہے کیسا؟ وہ رسول ایسا ہے کہ جو تعلیم دیتا ہے، پہلے تو پاک کرتا ہے، پھر اس کے بعد تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی. حکمت کی. جی بے ناظرین شک. محترم بے توجہ شک. کریں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ موضوع. جی. کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی. کسی جاہل کو دیکھا ہے تعلیم دیتے ہوئے؟ اور آپ کسی جاہل سے تعلیم لیں گے؟ میں کسی موضوع کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو عالم اسلام میں ایک رخنہ پیدا کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ رسول ان پڑھ تھے، ان کو کچھ نہیں آتا تھا. نہیں، آیت کہہ رہی ہے تم جاہلوں میں سے، تم جاہل تھے، ہمارا رسول جاہل نہیں ہے. نہیں ہے. جی. اس لیے کہ اگر رسول یہاں علم حاصل کرتے، کیونکہ وہ یہاں سے حاصل نہیں، کیسے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم جاہلوں میں سے بنایا، یعنی تم جاہل تھے، ہم نے بنا کر اسے بھیجا، اور ایسا بنا کے بھیجا کہ جو قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا، آیات اور حکمت کی تعلیم، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اگر یہاں سے وہ علم حاصل کرتا تو لکیر کا فقیر ہو جاتا. نعوذ باللہ. جی ضرور. نعوذ باللہ، وہ لکیر کا فقیر ہوتا. نعوذ باللہ. جی جی. ہے کہ نہیں ہے؟ جی بے شک. اس لیے کہ جیسے ہم ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، کسی ایک فیکلٹی کے اندر جی 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 ہم اس میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. ہم ایک اس میں لگ جاتے ہیں، بس ختم. اس کے دوسرا ہمیں نہیں معلوم. اگر کوئی پوچھے مثلا مولانا آپ نے، تو ہم نے فارسی میں مثلا پی ایچ ڈی کر لیا ہے. جی. اب ہم سے کوئی پوچھے کہ صاحب آپ سنسکرت، جی نہیں جانتے ہیں. رسول ہمارا ایسا نہیں ہے، اور رسول ایسا ہو بھی نہیں سکتا. بے شک. رسول جب آئے گا تو اپنے زمانے کے سارے علوم کے اوپر اس کو کنٹرول ہونا ہے. تمام زبانیں اس کو آتی ہوں گی. جی. اس کے زمانے میں، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے ملک میں، بہت توجہ کریں، ناٹ پرفیکٹ کنٹری، نو، جی. پورے اس کے زمانے میں جتنی زبانیں جہاں جہاں بولی جاتی ہیں، جی جی سب پہ اس کو کنٹرول ہوگا، سب پہ بولے گا، سب پہ گفتگو کرے گا. اور جتنے علوم ہیں سارے علوم پہ اس کو کنٹرول عبور ہوگا. جی. کنٹرول ہے، عبور، کہیں سے بھی اس میں لوچ نہیں ہوگا. پرفیکٹ علم ہوگا اس کا، کوئی ایک 0.001 کی کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایلس. جی. پکا علم ہوگا اس جی. کے پاس. پورے عالم انسانیت. اگر یہاں سے پڑھا ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا. بے شک. لہذا اللہ نے اپنے پاس سے بھیجا. استاد اس کا کون ہے؟ ادھر رب العزت، جی. علم کل. جی. اس نے پورا علم دے کے رسول کو بھیج دیا. اب ہمارا رسول نعوذ باللہ ان پڑھ نہیں ہے، یہاں علم نہیں حاصل کیا، مگر کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. نعوذ باللہ. نہیں، اگر نہیں جانتا تھا تو پڑھتا کیسے تھا، سکھاتا کیسے تھا. لہذا ہم یہ رسول کی شان میں یہ کہنا غلط ہے
ان کی شان کے خلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں ان کی فضیلت ہے جی کہ وہ یہاں کے پڑھے ہوئے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں فضیلت ہے کہ یہاں کے پڑھے نہیں تھے، مگر ان پڑھ نہیں تھے۔ جی 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 ان پڑھ ہونا یہ میرے حساب سے فضیلت نہیں ہے۔ کیا ہم کہ رسول ان پڑھ تھے اور پڑھاتے تھے؟ آپ سوچو کوئی ان پڑھ پڑھا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایک illogical ٹاک ہے یہ۔ جی کوئی ان پڑھ پڑھا سکتا ہے؟ اگر میں ان پڑھ ہوں تو میں امام جمعہ بن سکتا ہوں؟ نہیں بن سکتا۔ بے شک نہیں بن سکتے۔ جی لہٰذا اتنا بڑا رسول ہے وہ، اگر نعوذ باللہ ہم عامیانہ گفتگو یعنی جو ہم ان پڑھ لیتے ہیں امی کے معنی، اگر ہم وہ لے لیں تو نعوذ باللہ رسول کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ غلط ہے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ جی لہٰذا اس میں توضیح پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہمارے علماء کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں صاحب وہ ان کے لیے معجزہ تھا کہ وہ ان پڑھ تھے لیکن سکھاتے تھے۔ نہیں، یہ چیز جو ہے یہ ایک قباحت ہے، جی قبیح چیز ہے ایک رسول کے لیے کہ ہم یہ سوچیں کہ نعوذ باللہ کچھ نہیں جانتے تھے اور قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ یعنی عقلائی بحث میں یہ جو ہے یہ قبیح نظر آتا ہے۔ لہٰذا رسول یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ بالکل صحیح ہے، اور اسی لیے ان کا علم محدود نہیں تھا، اللہ کے بعد لامحدود علم تھا ان کے پاس۔ جی اپنے زمانے کے، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنے زمانے کے سارے علوم پر ان کو عبور تھا۔ اس طرح اشارہ یہاں ہے کہ ہم نے تم جاہلوں میں سے رسول بنا کے بھیجا۔ جی 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 تم کچھ نہیں جانتے تھے لیکن ہمارا رسول جانتا تھا سب، بے شک۔ جی اسی لیے انہوں نے پہلے تمہیں پاک کیا، تزکیہ کیا، اور پھر کتاب کی تعلیم دی، جی پھر حکمت سکھایا۔ پر جو سکھاتا ہے وہ، جی جی تو یہاں پہلا مسئلہ جو ہے اس میں رسول کی بعثت کا مسئلہ۔ پھر قیامت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی اور حساب کتاب جو ہے ہوگا اس کے اوپر۔ اس کے بعد کا مرحلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے نماز جمعہ کی اہمیت کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ نے جو ہے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز جمعہ کے باقاعدہ جو ہے وہ توجہ کریں اس نماز جمعہ پہ، اس کو ہلکا نہ لیں۔ جی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جی اے ایماندارو جب تم کو آواز دی جائے نماز جمعہ کے لیے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ جی ضرور بیع اور تجارت کو چھوڑ دو، جی کوئی بھی ذاتی کوئی بھی کام اس کو چھوڑو اور نماز کے لیے بھاگو۔ نماز کے لیے دوڑو۔ جی یہاں پر فعل امر استعمال ہو رہا ہے، جی یعنی یہاں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب جمعہ برگزار ہوتی ہے اپنے شرائط کے ساتھ، جو میں سب بیان کر چکا، اگر ویسے انداز میں نماز جمعہ برگزار ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جمعہ میں جائیں۔ جی خوب، اب اس پہ تھوڑی بحث کرتے ہیں۔ پہلی نماز جمعہ رسول اکرم نے مدینے میں تشریف لانے کے بعد منعقد کی تھی، مدینے میں۔ جی اور نماز جمعہ کی اہمیت میں یہ ہم آیت جو ہے یہ کافی ہے میرے حساب سے۔ بس اب اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر جی جمعے سے اپنے کو الگ کرے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ نماز ظہر واجب کے نیت سے واجب پڑھنا۔ ہوتی ہے جی اور جمعہ مستحب ہے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ اگر وہ جان بوجھ کر نماز جمعہ کو چھوڑتا ہے تو ہو سکتا ہے پریشانی میں مبتلا ہو جائے، روایات ہیں۔ اچھا، اگر کوئی جان بوجھ کے اور نماز اس کے جمعہ چھوڑے کام میں خیر و برکت کم ہو جائے۔ اگر جان بوجھ کے اگر چھوڑے تو جی البتہ یہ اس وقت ہے جب نماز جمعہ اپنی پوری شرائط کے ساتھ قائم ہو۔ جی بہت توجہ کریں ناظرین محترم، نماز جمعہ شرائط کے ساتھ قائم ہے، شرائط آپ کو پتہ ہے، یا امام وقت یا نائب امام یا نائب امام کا نائب اگر نماز جمعہ پڑھا رہا ہے تو شرائط قائم ہو گئے۔ جی اب شرکت واجب ہے۔ اب اگر ہم نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو روایات میں پریشانی بھی آ سکتی ہے، خیر و برکت بھی چھن سکتی ہے۔ جی لہذا ہم کیوں چھوڑیں نماز جمعہ بھی؟
کیوں چھوڑیں؟ ہم دوسرے ناجائز کام میں تو بڑا انہماک دکھا دیتے ہیں. جی میں نام نہیں لینا چاہتا ناظرین محترم، احترام ہے آپ حضرات کا، لیکن آپ حضرات توجہ کریں، خاص کر مومنین سے اللہ یہاں پر مخاطب ہے، اور ہم لوگ سب مومن ہیں، اس لیے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دائرے میں ہے وہ مومن. جی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، آپ کو پتہ ہے. جی اچھا، نماز جمعہ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کو آپ فرادہ نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کو آپ کو پڑھنا ہے تو جماعتی کے ساتھ پڑھنا ہے. جی 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 اس کا ذکر ایپیسوڈ 1 میں ہوا تھا. اور جی آپ اس کو فرادہ نہیں پڑھ جی سکتے جی ہیں. جی نماز جمعہ روح کو پاک بناتی ہے. بس یہاں پر میں بات ضرور کہوں گا، تمام امام جمعہ کے مجھ سے میری گزارش ہے ان سے کہ خطبہ جمعہ کو کسی کی دل آزاری کا سبب قرار نہ دیں. یعنی خطبہ جمعہ میں ایسی بات نہ کریں کہ جس سے جو ہے ڈویژن پیدا ہو جائے، فتنہ. تقسیم پیدا ہو جی جائے جی مومنین کے درمیان. پلیز اس بات کا خیال کریں، چونکہ میں نے دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، جی یہ حقیر دیکھ رہا ہے کہ کچھ امام جمعہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ جس سے مومنین میں جو ہے وہ تفرقہ. درار پیدا ہو جا رہی ہے. جی نہ کریں ایسا، احیاناً ہو جائے اللہ معاف کرنا والا ہے، مگر ہم جان کے نہ کریں. اچھا اب ٹھیک ہے، مثلا کسی نے قرآن کے خلاف کہا ہے، اس کو بولنا ضروری ہے، مومنین تک بات پہنچانی ہے، اس کو مذموم کرنا، اس کو کھنڈن کرنا اس کا، وہ ضروری ہے، کیا جائے گا. لیکن کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے مومنین کی صفوں میں اختلاف پیدا ہو. امام جمعہ کا کام ہے اتحاد پیدا کرنا، اختلاف نہیں. یہ بہت اہم چیز ہے، جی ورنہ روح پاک نہیں ہوئی، روح کثیف ہو گئی. جی اگر امام جمعہ کھڑی ہو کے ایسی بات کرے جس سے بغض و حسد پھیل جائے تو پھر روح پاک کہاں ہوئی؟ جبکہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ نماز جمعہ میں شرکت سے روح پاک ہوتی ہے اور روح کو طاقت ملتی ہے. جی نہیں ہوا نا، نہیں ہوا. جی جی لہذا تمام ہمارے امام جمعہ، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پہ توجہ کریں. ہاں، اب نماز جمعہ باطل سے لڑنے کی ترغیب دیتی ہے. جو مقدسات اہل بیت پہ حملے ہوتے ہیں، جو اسلام پہ حملے ہوتے ہیں، خطبات جمعہ کیا ہے؟ مومنین کی روح کو ترغیب دیتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، ورنہ اسلام ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. وہ امپورٹنٹ ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ جمعہ حج غریبوں کے لیے، جو لوگ حج نہیں جا پاتے اب وہ اپنے آئیں مالی اور اس طرح سے. نماز جمعہ میں شریک. جی 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 حقیقتاً اسلام میں 3 اجتماعات قابل اہمیت ہیں. جی ناظرین محترم، جی 3 اجتماعات. جی حقیقتاً اسلام میں 3 اجتماعات قابل اہمیت ہیں. پہلا اجتماع ہے نماز جماعت پنجگانہ. پنجگانہ نماز. پنجگانہ نماز میں جماعت اہمیت ہے. جی دوسرا اجتماع ہے نماز جمعہ. تیسرا ہے اجتماع حج. اجتماع حج. جی یہ 3 اجتماعات بہت اہمیت کے حامل ہیں، لہذا ان کے اوپر ہمیں توجہ دینا کرنا ضروری چاہیے. ہے. جی خوب، یہ سورہ جمعہ بالکل مختصر، ابھی اور اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. انشاءاللہ. اس کے بعد ہے سورہ منافقون. یہ بھی مدینے میں نازل ہوا جی اور اس میں بھی 11 ہی آیتیں آیتیں ہیں. ہیں. جی اس سورے میں 4 چیزوں پر بحث ہوئی ہے. مومنوں کو منافقوں کی سازش سے بچنا چاہیے. اس میں پہلا موضوع یہی ہے، کیا کہ مومنوں کو منافقوں کی سازشوں سے بچنا چاہیے. جی اپنے کو بچائیں، سمجھیں کیا اسلام کے لیے فائدہ مند ہے، کیا فائدہ مند نہیں. ہے. جی کون کیا بول رہا ہے؟ اگر کوئی تقسیم کرنے کی بات کر رہا ہے، بغض پھیلانے کی بات کر رہا ہے، آپس میں تفرقہ ڈالنے کی بات کر رہا ہے، ہمیں اس سے الجھنا نہیں ہے، اپنے کو محفوظ کرنا ہے. جی توجہ کریں.
تو پہلا اس میں کیا موضوع ہے؟ مومنوں کو منافقوں کی سازش سے بچنا چاہیے جی. دوسرا ہے مومنوں کو خبردار کرنا کہ دنیا میں پڑھ کر خدا سے غافل نہ ہو جائے. آج کل یہی ہو رہا ہے. میرے جوانوں جی توجہ کرو. کبھی کبھی ایسا سیریل آ جاتا ہے کہ مؤذن اذان دیتا رہتا ہے، ہم ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھتے. جی میرے نگاہوں کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. جی پلیز ایسا نہ کریں. نماز جمعہ کا یہ سورہ آپ کو ان چیزوں سے روک رہا ہے. اگر آپ مومن ہو، اگر مومن ہو تو آپ اللہ سے غافل مت ہو. چوتھا موضوع جو ہے وہ راہ خدا میں انفاق کرنے کی ترغیب. راہ خدا میں دینا، تقسیم کرنا، اپنی طاقت سے مدد کرنا، اپنے پیسے سے مدد کرنا، اپنے اختیار سے مدد کرنا، اپنے علم سے مدد کرنا، یہ سب راہ خدا میں ہم کر سکتے ہیں. اللہ نے جس چیز میں ہمیں توفیق دی، کسی کو مالدار بنایا، مال سے مدد کرے. کسی کو عالم بنایا، علم سے مدد کرے. کسی کو طاقت دی ہے، طاقت سے مدد کرے. ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ راہ خدا میں انفاق. جی یہ 4 چیزوں کے اوپر اس سورے میں گفتگو ہے. البتہ قابل توجہ ایک بات ہے کہ منافقوں سے ہی اسلام کو بہت ضرب کھانا پڑی ہے. جی یہ منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں تو صاحب ایمان اور مسلمان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ویسا نہیں. منافق کی بہترین تعریف علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے اور منافق کا دل زبان کے پیچھے ہوتا ہے. اور ریپیٹ کریں. مومن جو دل میں ہوتا ہے وہی بولتا ہے جی اور منافق جو کہتا ہے اس کے دل میں نہیں ہوتا. جی یہ اس کی وضاحت ہے. یعنی مومن جب گفتگو کرتا ہے تو پہلے سمجھتا ہے پھر بولتا ہے. جی جی منافق اس کے جسٹ اپوزٹ ہے. پہلے بھڑ سے بول دیتا ہے پھر سوچتا ہے. تو بیوقوف کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے. جی لہذا صاحب ایمان کے لیے یہ چیزیں قبیح ہیں، بلکہ شاید کسی حد تک حرام بھی ہو جائے. لہذا ضروری ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جب کچھ بولتے ہیں تو پہلے سوچیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کس سے بول رہے ہیں، کہاں بول رہے ہیں. جی توجہ ہے نا؟ ہم کیا بول رہے ہیں، جی کہاں بول رہے ہیں، کس سے بول رہے ہیں. جی اگر کہیں ہم بغیر یہ سب سوچے ہوئے بولتے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نتیجہ اس کا تو غلط ہے. اسی لیے کہتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو، پہلے سمجھو پھر بولو. بول کے سمجھنا منافقت ہے. منافقت ہے. جی پہلے پورا مطالعہ کریں، پہلے آپ اسٹڈی مطالعہ کریں، اس جی. کے تمام زاویوں سے ریسرچ کریں. سوچیں جی میں جو بول رہا ہوں اسلام کے لیے فائدہ مند. سب سے پہلا تو یہی، اسلام کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں، اہل بیت کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں. جیسے ابھی مثال دیتا ہوں، جیسے ابھی ایک ہمارا کارپوریٹر بول گیا، بعد میں اس کو معافی مانگنا پڑی جی اور اس نے کہا کہ میں نے جان کے نہیں کہا، میں روا روی میں کہہ کے چلا گیا. جی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سمجھ کے نہیں گفتگو کی، بول کے سمجھا. یہ تو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی اگر وہ سمجھ کے بولتا تو غلط نہیں بولتا. پرٹیکولرلی جس شخصیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی غلط ہے. وسیم رضوی کے بارے میں بول رہا تھا. جی 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 وہ صحیح ہے، مرتد ہے، ملعون ہے، سب ہے. جی لیکن وہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے پورے فرقے کو وہ فرقہ غلط ہے، یہ جی یہ سراسر غلط ہے. جی ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات. اسلام تو کہتے ہیں کسی بھی فرقے کو آپ برا نہیں کہیں، وہ مرنے کے بعد ہم فیصلہ کریں. ان الدین عند اللہ الاسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان ہے اور ہمارا بھائی ہے. جی بس ختم. سب بھائی بھائی ہیں. جی اب پھر روایتیں آگے بڑھتی ہیں.
جیسے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. نفاق. جی. اب یہاں سے بالکل راستہ سیدھا ہو گیا. اے علی تمہاری محبت ہی ایمان ہے. اب جو تم سے محبت نہیں کرے وہ خود اپنے ایمان کو دیکھ لے کہاں ہے. بے شک. جی. ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جی. ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے اور کسی کو بھی بولنے کی. بھائی حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سارے اسلام کے لیے ہیں بنا تفریق مذہب. یعنی مذہب یعنی اسلام میں جو فرقے ہیں ان کے حساب سے میں گفتگو کروں سب کے ہیں. ہاں کوئی پہلا مانتا ہے کوئی چوتھا مانتا ہے. جی. لہذا جی. ہمیں کسی کو بھی جی. کافر کہنے کا حق نہیں بنتا ہے. بعض ہمارے پڑوسی ممالک ملک کے اندر یا ممالک کے اندر جو یہ تصور کرتے ہیں مثلا فلاں فرقے والے کافر فلاں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کو کافر کہنے کا. جی. ہم رسول کی حدیث کی روشنی میں ہم گفتگو کر دیں خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکل آتا ہے. یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. جی. صاحبان علم سمجھ جائیں گے کہ ایمان کدھر ہے اور کفر و نفاق کدھر ہے. جی. اچھا سوال ہے. جی. ناظرین محترم، جی. جی. مجھ سے اس مسئلے کے بارے میں کافی لوگوں نے دریافت کیا ہے. جی. کہ مولانا جو لوگ غسل جمعہ کر لیتے ہیں کیا ان کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے، یعنی وضو کرنا چاہیے ان کو؟ آغا سستانی حفظہ اللہ، جی. آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ، آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ، رہبر معظم، اور اس کے پہلے جہاں تک میرے علم ہے آغا خوئی جی. مرحوم، ان لوگوں نے لکھا تھا اور لکھا ہے کہ غسل جمعہ کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، جی. مگر جب تک کہ غسل جمعہ باقی ہے. جی. مثلا میں نے غسل جمعہ کرنے کے بعد میں ٹوائلٹ چلا گیا. جی. تو غسل ختم. جی. ختم ہو گیا. اب ہمیں وضو کرنا پڑے گا. یہ کوئی نہ سوچے کہ صاحب غسل جمعہ کر لیا اب ٹوائلٹ جائیں مثلا کچھ بھی کریں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ سب کرتے رہیں اور ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں. نہ، بالکل ہے. اگر ہم وہ چیزیں انجام دیتے ہیں جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے تو ہمیں وضو کرنا پڑے گا. یہ اس صورت میں ہے ہم نے غسل کیا اور سیدھے نماز میں آ گئے. جی. یہ 1 گھنٹے کے بعد بھی آئے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو انجام نہیں دیا جس سے وضو باطل ہوتا ہے. جی. آرام سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. جی. لہٰذا ہمارے جو جن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے ان چیزوں کو اگر ہم نے انجام نہیں دیا ہے غسل جمعہ کے بعد تو آرام سے نماز جمعہ ظہر عصر سب پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کہیں ہم نے مبطلات وضو کو انجام دے دیا ہے تو وضو کرنا پڑے گا. جی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں جو ٹی وی ہمارا جو ہے جعفری ٹی وی کہ انہوں نے اس چیز کو منعقد کیا، اس ایپیسوڈ کو جو ہے اور اس موضوع پہ گفتگو ہوئی. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. ہماری گزارش ہے کہ وہ مہربانی کر کے دیکھیں اور اپنے کمنٹس ڈالیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا چیز سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی، کتنا سمجھ میں آیا کتنا نہیں آیا، اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر اور بھی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. ہم تمام ناظرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جعفری ٹی وی کی طرف سے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکال کے اس تمام 3 ایپیسوڈز کو آپ نے مکمل طریقے سے دیکھا. ہم مولانا حجت الاسلام والمسلمین اور امام جمعہ میسور مولانا منیر رضوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکال کے ہم اس پروگرام کے لیے دیا. ہم کا شکر گزار ہیں اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ قبول فرمائیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ناظرین محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلى الله عليك فاطمة، صلى الله عليك فاطمة، صلى الله